يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، امیر المومنین، امام العادلین، متمم الاربعین، فارق حق و باطل، موزن قبلتین، فاتح فلسطین، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت آ گیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم محسنین اسلام میں سے ہیں، اور آپ نہ صرف محسن اسلام ہیں بلکہ آپ کو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے. اسلام دشمن جتنی بھی اسلام دشمنی کریں، بالآخر وہ سیدنا فاروق اعظم کی فراست، حکمت، حکومت اور آپ کی بلند کرداری اور بلند نگاہی کے قائل ہیں. یورپ، امریکہ، برطانیہ میں کتنے اصول ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کے اصول اپنائے گئے ہیں. تو آپ محسن اسلام بھی ہیں اور محسن انسانیت بھی ہیں، اور کم و بیش 1.25 لاکھ تمام صحابہ کرام میں آپ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں امام الانبیاء نے اللہ سے مانگا ہے. آپ کا کلمہ پڑھنے کا جو واقعہ ہے، جو منظر ہے، انتہائی لطیف ہے اور انتہائی روح پرور اور انتہائی دل آویز ہے. امام الانبیاء بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اگلا دن آیا، حرم کی زمین پر مشرک بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، عاص، یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ 39 لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. 39 Arabs became Muslims، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. عمر کھڑے تھے اس وقت بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ. انہوں نے تلوار بے نیام کی اور یوں ہوا میں لہرا کر کہا جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا پڑھ لیا ہے، اب عمر 40واں مسلمان نہیں ہونے دے گا، اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا. یہ کہہ کہ آپ غصے سے نکلے ہیں اور فطرت مسکرا رہی ہے. میرے گھر میں کھڑا ہو کر میرے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کا 40واں غلام نہیں بننے دوں گا، کسی کو مسلمان نہیں بننے دوں گا. تو ذرا حرم سے نکل کر دار ارقم کی طرف آ تو صحیح، ہم تجھے ہی 40واں مسلمان بنانے والے ہیں، ہم تو تجھے ہی 40واں بنانے والے ہیں. اب وہ واقعہ بتفصیل ہے کہ آپ غصے میں آ رہے تھے، اور جب ایک راستے سے گزرے ہیں تو راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. پوچھا، عمر بڑے غصے میں ہو اور تلوار برے نہ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اور کہا، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا، جس اسلام کو مٹانے کی تو بات کر رہا ہے وہ اسلام تو تیرے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے، تیری بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لی ہے. اب عمر غصے سے آئے اپنی بہن کے گھر، دروازے پر دستک دی. بہن نے دروازہ کھولا. پوچھا، میں نے سنا تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لی ہے. بہن بھی عمر کی بہن تھی، ڈری نہیں، کہا ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے. تو پھر غصے سے بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. جب مار کے تھک گئے اور ہانپ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی بہن سے کہا، جب میں تمہارے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو کوئی شعر پڑھ رہی تھی، ذرا وہ شعر تو مجھے سنا. بہن نے کہا، میں شعر نہیں پڑھ رہی تھی، میرے محبوب پر جو قرآن اترا ہے میں اس قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں وہ آیات پڑھ رہی تھی. کہا، مجھے بھی وہ سناؤ. تو بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. بس یہ ابتدائی آیات سنی ہے، دل بدل گیا ہے، طبیعت میں بدلاؤ آ گیا ہے. آج بھی جو نافرمان ہو یا جو بڑا بد اخلاق ہو اور گھر والے اہل خانہ جس کے اخلاق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہوں، جس کا دل بدلنا چاہیں، تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کے پانی دم کر کے پلائیں، اللہ دل بدل دیتا ہے، اللہ طبیعت کو بدل دیتا ہے. اب عمر کا دل بدل گیا.
اب چلے ہیں دار ارقم کی طرف۔ پہلے جا رہے تھے معاذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، اب اسیر بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء کو خبر ملی کہ عمر آ رہا ہے، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم عمر کو اخلاق محمدی کا نمونہ دکھائیں گے، اور اگر عمر بری نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر سر بھی عمر کا ہوگا اور تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ سر بھی عمر کا ہوگا، تلوار بھی عمر کی ہوگی۔ صحابہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں، تمہیں کیا پتہ عمر آیا نہیں، اسے تو لایا جا رہا ہے، اسے تو بلایا جا رہا ہے۔ عمر آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امام الانبیاء نے عمر کا بازو پکڑ کے ہلایا، فرمایا عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو میرا کلمہ پڑھ لے؟ حضور کے قدموں میں گرے اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ عمر نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ عرشوں سے مبارک نازل فرما رہا ہے، فرشتے مبارک دے رہے ہیں، آج عمر اسلام کے دامن میں آ گیا ہے۔ کلمہ پڑھا تو غیرت و حمیت کا عالم دیکھیں کیسا بدلاؤ آیا ہے۔ کلمہ پڑھ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ہم علل اعلان عبادت کیوں نہیں کرتے؟ دار ارقم میں چھپ کے کیوں عبادت کی جاتی ہے؟ آپ چلے میرے ساتھ حرم میں علل اعلان عبادت کریں۔ اب تو عمر نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے آقا کو حرم میں عبادت کرنے سے روک کے دکھاتا ہے۔ پھر 40 کا قافلہ چلے، آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے۔ 40 کا عدد پورا کرنے والے متمم الاربعین آئے ہیں حرم کی زمین پر، مسلمان عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید اور عاص یہ سارے بیٹھے ہیں اور ہونکوں کی طرح منہ کھولے کے کھلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو گیا تھا شہید کرنے کے لیے، یہ تو خود ان کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہے۔ عمر آ کر ان کے قریب کھڑے ہوئے اور فاروق اعظم نے کہا مکے کے کافروں، جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کروانا ہے اور بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ آگے بڑھے اور میرے نبی کو حرم میں عبادت کرنے سے روک کے دکھائے۔ آپ نے بالکل حق و باطل میں فرق کر دیا ہے، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمارے امام نے کیا خوب کہا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو اپنے جذبات کو، اپنی طبیعت کے جلال کو پھر اسلام کے لیے وقف کر دیے اور صاحب عظیمت بنے ہیں، صاحب استقامت بنے ہیں۔ یوں ہر موقع پر جنگ ہو، امن ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ میرا دل آباد ہو، آج گھر روشن ہو گئے ہیں، سینے تاریک ہو گئے ہیں، آج گھر آباد ہو گئے ہیں، سینے ویران ہو گئے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میرا دل آباد ہو اسے چاہیے کہ وہ میرے عمر سے پیار کیا کرے۔ جو میرے عمر سے پیار کرتا ہے اللہ اس کے دل کو آباد و شاد فرما دیتا ہے۔ اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام الانبیاء مسجد نبوی میں جلوہ فراز ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو امام الانبیاء نے فرمایا جبریل آج میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے عمر کی وہ شانیں سناؤ جو آسمانوں میں مشہور ہیں، فرشتوں میں جو عمر کا تعارف ہے نا، ذرا وہ شانیں مجھے سناؤ۔ تو پتہ جناب جبریل نے پھر حضور کو کیا جواب دیا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے، یعنی 950 سال حضرت نوح کی عمر ہے، یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حضرت نوح علیہ السلام جتنی 950 سال عمر عطا فرمائے اور 950 سال میں عمر کی وہ شانیں سناتا رہوں جو آسمانوں میں مشہور ہیں تو میری عمر تھوڑی ہے، عمر کی شانیں اس سے بھی بلند تر ہیں، اس سے بھی وسیع ہیں۔ اللہ نے وہ عظمتیں، وہ رفتیں اور وہ شانیں عطا فرمائیں۔ ابو العباس امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، عشرہ مبشرہ صحابہ ان کے مناقب پر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں ایک محفل میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ تعریف غلط کی جاتی ہے، وہ 10 خوش نصیب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت دنیا میں سبھی کو عطا فرمائی گئی،
کلن وعد اللہ الحسنی، بھئی سادہ سی بات ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، زیادہ بکھیڑوں میں الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو صحابی ہے نا وہ جنتی ہے۔ من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی، جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ جہاں صحابیت ہے ان کے لیے جنت واجب ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اور دور حاضر میں ایک ہستی معظم نے یہ نعرہ عطا فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بات ہی مکا دی ہے، بکھیڑے ہی ختم کر دیے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں رولا ہی مک گیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ویسے تو سارے جنتی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ کی تعریف یہ ہے، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں ایک محفل میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، ایک محفل میں۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجرح فی الجنہ اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 خوش نصیب جو ایک محفل میں جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے۔ تو ابو العباس امام محب الدین طبری نے ان کے مناقب پر کتاب لکھی ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے فقیہ عالم صحابی، حافظ الحدیث صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، ایک دن مسجد میں آرام کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں سو رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان پڑھی اور نمازی مسجد میں آ رہے ہیں کہ ایک صحابی تشریف لے آئے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن سلام آئے، یہ بھی بڑے جید صحابی ہیں اور یہ پہلے یہودیت کے عالم تھے۔ تو یہ آئے مسجد میں، دیکھا عبداللہ بن عمر سو رہے ہیں، تو آپ نے انہیں بیدار کیا کہ اٹھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کن لفظوں کے ساتھ اٹھایا؟ عبداللہ بن عمر کو پکڑ کے ہلایا، بازو پکڑ کے ہلایا اور کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن آپ بولے کچھ نہیں، چونکہ وہ بڑی عمر کے صحابی ہیں۔ انہوں نے وضو بنایا، نماز ادا کی، گھر آئے اور جناب فاروق اعظم سے آ کر سارا واقعہ سنایا کہ آج چچا عبداللہ بن سلام آپ کو کہہ رہے تھے اے دوزخ کے تالے۔ تو مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن چونکہ وہ بڑی عمر کے بزرگ صحابی ہیں تو میں بولا کچھ نہیں۔ فاروق اعظم نے بیٹے کو ساتھ لیا، آئے ہیں عبداللہ بن سلام کے گھر۔ عبداللہ بن سلام کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلے، سلام دعا ہوئی تو پوچھا فاروق اعظم آپ کدھر تشریف لائے ہیں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا بھائی عبداللہ بن سلام، آج آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا ہے کہ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے، تو آپ نے مجھ میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی ہے جو مجھے دوزخ میں لے کے جائے گی؟ آپ میرے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے خیر خواہ ہیں، اگر میرے وجود میں، میرے کردار میں کوئی کمی ہے تو مجھے مطلع فرمائیں تاکہ میں اصلاح کر لوں۔ تو جناب عبداللہ بن سلام مسکرائے، پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات سنائی، لیکن اس سے پہلے پوری ایک سند بیان کی ہے۔ چونکہ یہودیت کے عالم تھے تو سند بیان کی، جیسے ہمارے ہاں حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے کہ ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں ابن فلاں، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، انہوں نے جناب ابو ہریرہ سے روایت کیا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ یہ حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے۔ تو جناب عبداللہ بن سلام نے بھی سند بیان کی، کہا فلاں نے فلاں سے سنے، میرے استاد، میں نے اپنے استاد سے سنے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یوں سند بیان کرتے 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 دربار موسیٰ تک پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ تک پہنچے ہیں، اور کہا آخری جو راوی ہے اس سے جناب موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آخری نبی کے دوسرے خلیفہ کی نشانی یہ ہوگی، انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا کہ جتنا عرصہ وہ کار خلافت انجام دیں گے اللہ دوزخ کو تالا لگا دے گا، کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جتنا عرصہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ کار خلافت انجام دے گا کوئی ایمان والا دوزخ میں نہیں جائے گا، اس لیے انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا کہ ان کی وجہ سے دوزخ پر تالا لگا دیا جائے گا۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو زارو قطار رو پڑے، ہچکی بند گئی اور رو کر کہا یہ جو عزت ہے، جو مقام ہے، یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ ایک دن شیخین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم، تو امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تمہاری جو شخصیت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہے،
ان کی شخصیت کے تابع ہے، حلم اور نرمی کا منبع ہے۔ اور فرمایا عمر تمہاری جو شخصیت ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کی شخصیت کے تابع ہے جو ہیبت اور جلال کا منبع ہے۔ تاریخ نبوت اٹھا کر دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلال والے تھے۔ اچھا، قوموں نے نافرمانی کی نا نبیوں کی، نبیوں نے عذاب کی دعائیں مانگی ہیں، پر سب سے سخت دعا ہے، جو شدت والی دعا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی ہے۔ عرض کیا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار ایسا عذاب نازل فرما کہ دنیا میں کوئی ایک کافر بھی نہ بچے، کوئی ایک کافر بھی نہ بچے، علی الکافرین دیارا، ایسا عذاب نازل کر۔ اور پھر ایسا طوفان آیا ہے، سارے کافر اس میں بہہ گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی طبیعت جلال والی تھی، فرمایا جیسے نوح کی طبیعت جلال والی ہے اسی طرح عمر کی طبیعت بھی جلال والی ہے۔ یہ بھی جب کوئی ایسا کام دیکھتا ہے جو دین کے خلاف ہو، عمر کی طبیعت پر بڑا ناگوار گزرتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر کسی نے حضور کی ادنا سی بے ادبی کی ہے تو سب سے پہلے فاروق اعظم نے تلوار بے نام کی ہے اور حضور کی ناموس اور عزت کا پہرا دیا ہے۔ مثلا ایک مشہور واقعہ، ایک منافق والا، وہ جب آپ نے ایک منافق کا سر اتار دیا تو منافقت چونکہ چھپے ہوئے کفر کو کہتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دی ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اپنے فیصلوں میں حضور کو اپنا حاکم نہ مان لیں۔ تو فاروق اعظم، اور یقین جانیے فاروق اعظم کا وہ کچھ 6.5-7 فٹ قد مبارک تھا، سرخ و سفید چہرہ، وہ عرب کی وجاہت اور ہیبت و جلال والی شخصیت، اور سینہ کشادہ تھا، بڑے روب و جلال والے تھے۔ پر یقین جانیے وہ دراز قد شخصیت، وہ دراز قد جنا جب حضور کے سامنے آیا کرتے تھے تو پتہ کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ دو زانو بیٹھتے اور اپنا جو سینہ ہے وہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ یہ جو سینہ ہے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیتے، وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا جب خواجہ ارض و سما جلوہ گر ہے، جب کائنات کا تاجدار جلوہ گر ہے اور عمر جیسا ہیبت و جلال والا اس طرح بیٹھتا ہے کہ دو زانو بیٹھ کر اپنا سینہ گھٹنوں کے ساتھ لگا کر یوں ہاتھ جوڑ کر یوں عاجزی انکساری اور بڑے لجاجت بھرے انداز میں عرض کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ عمر اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، آپ دراز قد ہونے کے باوجود حضور کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اچانک سواری سے زمین پر اترے اور زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ وادی ہے کہ جہاں میں اپنی جوانی کے دنوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں اونٹ چراتا تھا، اور جب میں شام کو اونٹ گھر لے کر آتا تھا تو میرے والد خطاب ناراض ہو کے کہتے، عمر تو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ تو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تو زندگی کیسے گزارے گا؟ فرماتے ہیں میں وہی عمر ہوں جو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، آج 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوں۔ یہ اسلام کو کی جو خدمت ہے، مجھے جو کچھ شرف اور عزت ملا ہے حضور کی نسبت کا صلہ ملا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم کی فتوحات، ہمارے آقا کریم کی شان ہے، حضور امام القبلتین ہیں، آپ نے قبلہ موجودہ بیت اللہ میں بھی امامت کی ہے اور قبلہ اول بیت المقدس میں بھی معراج کی رات نبیوں کی امامت کی ہے، اور حضور کی امت میں واحد فاروق اعظم ہے جو مؤذن قبلتین ہیں، جنہوں نے بیت اللہ میں بھی اذانیں پڑھی ہیں، بیت المقدس میں بھی اذانیں پڑھی ہیں۔ آپ نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ حاصل کی، فتح کر کے اسلام کو دی۔ اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ کی جو فتوحات ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں تو عقل و شعور مانتا ہی نہیں۔ آپ کے جانثار کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں روزانہ کم و بیش 390 کلومیٹر کا علاقہ فتح کر کے اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ 390 کلومیٹر۔ فاروق اعظم نے جو خلافت کی ہے نا، ان خلافت کے سالوں کے دن گنے، اور پھر آپ کے دور خلافت میں جو مسجدیں بنی ہیں نا، ان مسجدوں کی تعداد گنے تو ایک دن میں 1 سے زیادہ مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ ایک دن میں 1 سے زیادہ مسجدیں۔ ہمارے علاقے میں مسجد بنے تو کئی سال لگ جاتے ہیں مسجد بناتے ہوئے، ایک دن میں 1 سے زیادہ۔ جب ذرائع ابلاغ بھی اتنے جدید نہیں تھے، سہولیات بھی نہیں تھیں، ایک دن میں 1 سے زیادہ مسجدیں بنا کر دکھائی ہیں۔
آپ کے دور خلافت میں مجاہدین کہتے ہیں ہم ہر شہر نیا فتح کر کے نئی مسجد میں جمعہ ادا کرتے تھے. ہر جمعہ ہم نے نئے شہر میں نئی مسجد میں ادا کیا. مثلا ایک شہر فتح کیا ہے، وہاں جمعہ ہوا ہے، جماعت ہوئی ہے، مسجد بنائی گئی ہے. اگلے ہفتے نیا شہر فتح کیا ہے، نئے شہر میں نئی مسجد میں جمعہ ادا کیا ہے. یوں آپ نے اسلام کو فتوحات عطا کی ہیں. اور پھر اگر آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے تو بے مثال شہادت ہے، بے مثال شہادت ہے. فاروق اعظم جیسی شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی. بڑی شان ہے بدر کے شہداء کی، بڑی شان ہے احد کے شہداء کی، بڑی شان ہے دیگر جو جنگیں ہیں ان کے شہداء کی، بڑی شان ہے کربلا کے شہداء کی، بڑی شان ہے. ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں کربلا والوں کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہوئے، لیکن یہ تمام شہادتیں، کسی کی شہادت کوفہ کی جامع مسجد میں، کسی کی کربلا میں، کسی کی احد میں، کسی کی بدر میں. فاروق اعظم وہ ہیں جب آپ پر وار کیا گیا آپ مصلی رسول پر کھڑے ہیں. فاروق اعظم کی دعا ہے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور موت مدینہ منورہ میں عطا فرما. مجھے عطا ہو شہادت کی موت اور موت مدینہ منورہ میں عطا ہو. جب فاروق اعظم یہ دعا مانگتے تو اہل مدینہ حیران ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے کہ فاروق اعظم شہادت مدینہ میں کیسے مانگ رہے ہیں، چونکہ اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا اور مدینہ منورہ ایک سپر پاور تھا اور مرکز اسلام تھا، اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امور خلافت انجام دے رہے ہیں. آپ بارڈر پر جہاد تو نہیں کر رہے تھے، وہاں تو آپ کے سپہ سالار اور مجاہدین اسلام کی جنگیں لڑ رہے تھے. اگرچہ آپ کی زندگی میدان جنگ میں ہی گزری ہے، لیکن آپ تو اس وقت امیر المومنین ہیں، تو آپ شہادت کی موت کیسے مانگتے ہیں؟ کون جرأت کرے گا فاروق اعظم کو مدینہ منورہ میں آ کر شہید کرے؟ کون یہ جرأت کرے گا؟ جب لوگ حیران ہوتے تو فاروق اعظم مسکرا کر فرماتے واللہ اخرجنی من دری انہ لقادر ان یسوقھا الی. فرمایا جو رب مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لے کر آیا ہے وہ بڑی قدرت والا ہے، اور مجھے یقین ہے اللہ میرے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لے آئے گا. این یسوقھا الی، اللہ میرے لیے شہادت کھینچ کے مدینہ منورہ میں لائے گا. اور پھر آپ کے لیے شہادت کو کھینچ کے مدینہ منورہ میں لایا گیا. ایک دن آپ قرآن مجید سورہ بینہ کا درس دے رہے تھے تو اس میں جنت عدن کا ذکر ہے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، اس میں جنت عدن کا ذکر آیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے امام الانبیاء سے اس صورت کا ترجمہ و تفسیر سیکھی تھی، تو جب جنت عدن کا ذکر آیا تو میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت عدن کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا 5000 باب، وہ ایک ایسی جنت ہے جس کے 5000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر 25000 حوریں اور غلمان بہشت کھڑے ہیں جو آنے والوں کا استقبال کریں گے. 5000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 25000 حوریں ہیں اور غلمان بہشت ہیں جو آنے والوں کا انتظار کریں گے اور استقبال کریں گے. اور فرمایا تھا لا یدخلوہا الا نبی، وہاں سب سے پہلے داخل ہوں گے تو نبی داخل ہوں گے. جنت عدن میں سب سے پہلے نبی داخل ہوں گے. اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر قبر رسول کی طرف دیکھ کر فرمایا ہنیئا لصاحب ھذا القبر، یا رسول اللہ آپ کو وہ جنت عدن مبارک ہو، آپ کو وہ جنت مبارک ہو. پھر فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا تھا وصدیق، نبیوں کے بعد اس میں صدیق داخل ہوں گے. تو پھر آپ نے قبر صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہنیئا لصاحب ھذا القبر، اے یار غار آپ کو بھی وہ مقام مبارک ہو. پھر آپ نے فرمایا تھا امام الانبیاء نے فرمایا تھا وشہید، اور پھر شہید داخل ہوں گے. اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا آہ عمر تجھے کیسے یہ مقام نصیب ہوگا، آہ عمر تجھے کیسے یہ مقام نصیب ہوگا. اور پھر جب آپ پر وار کیا گیا تو ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر وار کیے. یہ لوہار تھا، مجوسی تھا، ستاروں کی پوجا کرنے والا، اور یہ چکیاں بناتا تھا، لوہے کی چکیاں بناتا تھا. ایک دن آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا ابو لولو میں نے سنا ہے کہ تو چکیاں بڑی اچھی بناتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے دنیا یاد رکھے گی، زمانہ یاد رکھے گا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا. لوگوں نے کہا یہ آپ کے لیے بڑی اچھی چیز بنائے گا. آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے.
اور پھر عین حالت نماز میں جب آپ پروار کیا گیا، آپ کے پیٹ مبارک پر زخم آئے ہیں، انتڑیاں کٹ گئی ہیں، آپ کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ بہہ جاتا ہے۔ کچھ دن پھر آپ بستر علالت پر رہے ہیں اور پھر آپ کو جام شہادت نصیب ہوا ہے۔ جب آپ بستر علالت پر تھے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے، عمر زندگی ساری گزر گئی ہے، تو نیکی کوئی نہیں کر سکا، تو کیا اللہ کو منہ دکھائے گا؟ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو پاس عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہیں اور امام الانبیاء کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صاحبتا رسول اللہ ہی، آپ تو رسول اللہ کے صحابی بنے ہیں، آپ تو امام الانبیاء کے صحابی بنے ہیں۔ فَأَحْسَنَتْ صُحْبَتَهُ، اور آپ نے حضور کی صحابیت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ حضور کے صحابی بنے ہیں اور صحابیت کا وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ فارقت وهو انت راض، جب امام الانبیاء نے پردہ فرمایا ہے تو حضور آپ سے راضی گئے ہیں، حضور آپ پر بڑے راضی تھے۔ ثم صحبتا ابا بکر، پھر آپ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھی بنے ہیں۔ فاحسنت صحبتہ، اور آپ کے ساتھ کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ جناب صدیق اکبر کی کامیاب حکومت اور کامیاب فیصلوں کے پیچھے آپ کے مشورے ہوا کرتے تھے اور وہ بھی آپ سے راضی گئے ہیں۔ جب جناب عبداللہ بن عباس نے یہ کہا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے بٹھاؤ، تو انہیں بٹھایا گیا تو کہا، اے ابن عباس جو آپ نے ابھی لفظ بولے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ جناب عبداللہ بن عباس نے دوبارہ وہ الفاظ بولے۔ کہا، عبداللہ بن عباس کیا کل قیامت کے دن تم ان باتوں پر میری گواہی دو گے کہ میں نے حضور کی صحابیت کا حق ادا کر دیا، میں نے صدیق اکبر کے ساتھ کا حق ادا کر دیا؟ تو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا، کیوں نہیں، میں گواہی دوں گا، صحابہ گواہی دیں گے، آپ کی وفا پر تو پوری امت گواہی دے گی۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بس اتنا کافی ہے، اور کسی عمل پر میں نہ بھی بخشا گیا، مجھے یقین ہے آپ کی گواہی پر ہی اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا، آپ کی گواہی پر ہی مجھے بخش دیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ صدیقہ کائنات کے پاس، ام المومنین کے پاس، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، اور ان سے جا کر کہو اگر آپ اجازت دیں تو بعد از وصال میری قبر بھی روضہ رسول کے ساتھ بن جائے، میری قبر بھی جناب صدیق اکبر کے ساتھ بن جائے۔ اور جب آپ کا بیٹا جانے لگا تو فرمایا ٹھہر جاؤ، جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ تو جا کر کلام کرنا، لا تقول امیر المومنین، یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہنا عمر گزارش کر رہا ہے۔ لا تقول امیر المومنین، یہ جا کے نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بلکہ جا کے کہنا عمر گزارش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرے بھائی میرے دوست صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ سے نکاح سے پہلے مجھے چچا عمر کہہ کر بلایا کرتی تھیں، لیکن اب وہ زوجہ رسول ہیں، اب وہ ام المومنین ہیں، اب مومنوں کی ماں ہیں۔ تو فرمایا لا تقول امیر المومنین، یہ نہ کہنا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کہنا عمر گزارش کر رہا ہے۔ آپ کے صاحبزادے آئے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن عمر بن خطاب کی وفاؤں کا حق یہ ہے کہ یہ شرف بھی انہیں ہی عطا فرما دیا جائے، یہ مقام بھی انہیں ہی عطا فرما دیا جائے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو بعد از وصال آپ کو حضور کے پہلو میں صدیق اکبر کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی ہے۔ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے کہ جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اور جب آپ کی جو قبر ہے وہ بنے گی تو روضہ رسول میں بنے گی۔ اب ایک طرف امام الانبیاء کی قبر ہے، ایک طرف روح اللہ کی قبر ہے، جو درمیان میں لیٹے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام الانبیاء نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو اپنے ساتھ لٹا لی ہے کہ جو آپ کی طرف زبان درازی کرے گا پہلے اسے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم محسن اسلام بھی ہیں اور محسن انسانیت بھی ہیں، انسانیت نے آپ سے نفع اٹھایا ہے۔ آج دیکھ لیں یورپ، امریکہ، برطانیہ میں آپ کے اصولوں کو رائج کیا جاتا ہے، اور آپ کے اگر کارنامے گنوانا شروع کروں تو الگ مضمون ہے۔ یہ فوجی چھاونیاں بنانا، یہ ڈاک کا نظام، یہ محکمہ پولیس اور قلعے بنوانا اور مسافروں کے لیے سڑکیں تعمیر کروانا، پل بنوانا، بے شمار آپ نے کار خیر انجام دیے ہیں۔ اور پینشن لگانا، یہ بھی فاروق اعظم کا کار خیر ہے۔
اور اولڈ ایج بینی بینیفٹس یا آج دیے جاتے ہیں، دنیا والوں کو آج پتہ چلا ہے بوڑھوں کے حقوق، یہ فاروق اعظم دیا کرتے تھے۔ یورپ برطانیہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کے اخراجات حکومت اٹھاتی ہے، یہ اصول فاروق اعظم نے دیا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم محسن اسلام بھی ہیں اور محسن انسانیت بھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کے زہد و ورع، للہیت، خشیت اور دین پر استقامت کا صدقہ، اور بالخصوص آپ کی غیرت و حمیت کا صدقہ ہمیں بھی غیرت دینی عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے جو فاروق اعظم کا غلام ہو اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو۔ یا من له صبری وكل شکایتی وبقربه كم تنجلي أشجار